نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام پیر سید عنایت کریم صاحب مدظ اللہ العالی، پیر سید نعیم الحق شاہ صاحب، پیر صاحب کے برادران کرام اور رانا صاحبان، یہاں کے جو دلہا ہیں آج جن کی شادی کی تقریب ہے، ان کے والد گرامی، ان کے بھائی، ان کے عزیز اقارب، علماء کرام، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں، مجھے پیر نعیم الحق شاہ صاحب کا حکم تھا اور ہمارے برخوردار جو پاکستان کے صف اول کے نعت خوان ہیں، انہوں نے بھی قاسم حسان نے کہا، بہت ہی باکمال اللہ تعالیٰ نے اس کو سوز اور آواز دی ہے۔ چینل پہ بھی میں مختلف چینلوں پہ رہا تو ان کی نعت پڑھواتا تھا بلا کے، تو مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی۔ پیر صاحب نے جب مجھے بتایا، میں کبھی شادی کی تقریبات میں گیا نہیں، اوائڈ کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے سنا تھا کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں میں مجرے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈانس ہوتا ہے، گھر کی خواتین بھی ناچتی ہیں، گھر کے بندے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ مختلف قسم کے مشروبات بھی جو پیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پہلے دن سے ہی نحوست وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے خوش بخت لوگ ہیں جنہوں نے اس شادی کے موقع پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ پاک میں ہدیہ عقیدت کی محفل سجائی ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش بختی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جن لوگوں کو ملتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ جس نوجوان کی شادی ہو رہی ہے اور جو بچی اس گھر میں تشریف لائے گی دلہن بن کے، ان کی زندگی بڑی رحمتوں بھری زندگی ہوگی، کیونکہ یہ جس ہستی پاک کے ذکر سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ برکات کا نظام ہے اور شیطان بھاگ گیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں جو اذان دلوائی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچے کے کان میں دائیں اذان بائیں تکبیر پڑھی جاتی ہے، شیطان ایک دم دوڑ جاتا ہے وہاں سے، اس بچے سے ڈر جاتا ہے۔ تو بچپن میں یہ ہمیں اذان دی گئی، تو آج بھی تو ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اپنی شادیوں کے، اپنے خوشی کے موقع پہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ ہمارا معمول یہ ہے کہ کوئی مر جائے تو پھر تو کہتے ہیں نعتیں بھی پڑھوائیں گے، محفل میلاد بھی ہوگی، جب شادی ہو تو پھر اللہ رسول نہیں، پھر بس وہ قرآن شریف مائی کسی نے پکڑا ہوتا ہے اور وہ اس بچی کے سر کے اوپر ذرا کیا، نیچے سے گزار دیا، اتنا اسلام ہمارا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان ماں باپ کو، ان تمام احباب کو جنہوں نے اس سب کا انتظام کیا ہے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت مختلف ہے۔ پوری دنیا کے 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، اور 1,24,000 انبیاء کرام میں سے 315 وہ تھے جو صاحبان کتاب تھے۔ 315 انبیاء رسولان کرام پہ کتابیں نازل ہوئیں۔ تو کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیں کہ جناب 315 کتابیں تھیں تو ذرا ان کے نام گنوا دیں، کسی کو نہیں پتہ۔ 4 کا نام پتہ ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ کچھ صحیفے حضرت نوح علیہ السلام کے عراق کے کچھ لوگ ہیں ان کے پاس ہے، باقی کوئی کتاب آسمانی جو ہے کسی کو نہ نام پتہ ہے نہ کتاب موجود ہے، ختم ہوگی ساری کتابیں۔ ان میں سے یہ میرا دعویٰ ہے 1,24,000 انبیاء کرام رسولان کرام اس کائنات میں تشریف لائے، کسی نبی کی امت نے، کسی رسول کی امت نے، کسی پیغمبر کی امت نے اپنے نبی سے وہ پیار اور عشق نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کیا ہے۔ 14.5 صدیاں ہو گئی، آج بھی جس طرح خالد بن ولید، جس طرح مصعب بن عمیر، جس طرح خبیب، جس طرح خباب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان ہوتے تھے، آج بھی ممتاز قادری اور اس طرح کے لوگ رسول اللہ کی حرمت پہ قربان ہو رہے ہیں، اور یہ قیامت تک قربان ہوتے رہیں گے۔ جب ممتاز قادری کو پھانسی دی تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا پروگرام اس دن صبح اللہ کی توفیق سے میں نے کیا تھا۔
حکومتیں ناراض تھیں، بڑے بڑے رعونت زدہ فرعون جو تھے وہ بڑے ناراض تھے، اور آرڈر تھے کہ کوئی ممتاز قادری کا نام نہیں لے سکتا۔ میں نے پورے 1 گھنٹے کا پروگرام کیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ بے وقوف ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قربان ہو جائے بندہ، حضور کی ناموس کے لیے جان دے دے، اس کو جب پھانسی دے دیں گے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا جو آپ کو بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا بگڑتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے میں، بگڑتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے سے کہ پھر پروانے ہی کی خاک سے پروانہ بنتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ایک کی جو خاک ہوگی اس سے کئی پروانے پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ امت جو ہے، میں نے ایک دلچسپ بات آپ کو سناؤں۔ میں فرانس میں گیا ہوا تھا، پیرس میں، وہاں ایک نمائش لگی ہوئی تھی کتابوں کی۔ میرا بے پناہ شوق ہے کتابیں پڑھنے کا، بہت زیادہ، خبت کی حد تک۔ کئی دفعہ میں گھر والوں سے مذاق کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جگہ نہیں رہی، سارے کمرے بھر گئے، تو میں کہتا ہوں شکر کرو، لوگوں کو ہیروئن کا چسکا لگ جاتا ہے، کسی کو تاش کا لگ جاتا ہے، کسی کو شراب کا لگ جاتا ہے، کسی کو سگریٹ کا لگ جاتا ہے، تم شکر کرو کہ مجھے یہ نشہ کتابوں کا لگا ہوا ہے۔ بچپن سے کتابیں، پیر جی بیٹھے ہوئے ہیں، پیر نعیم شاہ صاحب، ان کو پتہ ہے کہ اتنی کتابیں آپ تصور نہیں کر سکتے، ہزار کتب پڑھی ہوتی، اور روز نئی نئی باہر کی دنیا سے منگواتا۔ میں کتابیں دیکھ رہا تھا، ایک کتاب ایسے ہی میں نے پکڑی، اسرائیل کی کوئی خاتون پروفیسر تھی یونیورسٹی کی، اس نے کتاب لکھی، ضخیم کتاب تھی شاہ جی۔ تو میں نے اس کی قیمت پوچھی تو بڑی مہنگی تھی پاکستانی حساب سے، مطلب پاکستانی روپاؤں میں آپ سمجھے کو 18,000 روپے کی تھی۔ میرا حساب تھا کہ پاکستان میں اگر یہ کتاب ہو تو 1,000-1,500 میں ایزی میں مل جائے گی۔ تو اب میں نے کہا اتنی مہنگی کتاب ہے، چھوڑیں دفعہ کریں، میں نے کیا کرنا۔ میں 2 قدم آگے ہوا، میں پھر واپس لوٹا، تو مجھے کتاب اٹریکٹ کر رہی تھی، سمجھ نہیں آئی، میں نے کھولا، اندر سے ایسے ہی صفحہ کھولا تو پہلے صفحے پہ لکھا ہوا کہ یہ جو مسلمان قوم ہے اس کے بارے میں نے بڑی ریسرچ کی ہے۔ اس خاتون نے لکھا، مجھے لگتا ہے کہ جب ان کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کے اندر ساتھ اپنے رسول کی محبت بھی پلا دیتی ہیں۔ میں نے جلدی سے پیسے نکالے، وہ نکال کے اس کی کرنسی جو تھی فرانس کی، وہ میں نے سارے پیسے اس کے آگے رکھ دیے ایسے کر کے۔ میں کہا مجھے تو پیسے گننے نہیں آتے یہاں کے، مجھے واقعی آپ حیران ہوں گے کہ ہائی کورٹ کا ایک جج وہ کہتا ہے مجھے پیسے نہیں گننے آتے، مجھے اب بھی نہیں آتے۔ میں پیر جی سے کہتا ہوں کہ اے دیکھ لو کتنے پیسے دینے کتنے لینے، مجھے گننے ولنے نہیں آتا۔ اور میں نے اس عورت کے آپ کے رکھ دیے پیسے کہ جی اس میں سے لے لیں، جتنے پیسے بنتے ہیں، جتنے بنتے تھے اسے لے لیے، باقی مجھے واپس دیے، رسید دی، کتاب لے۔ تو ساتھ جو 2 ساتھی تھے نوجوان، انہوں نے کہا سر پہلے تسی کہندے سو ایڈی مہنگی کتاب ہے، چھڈو پرے، ہن تسی لے لی۔ میں کہا یہ ایک فکرہ جو ہے نا، یہ مجھے 2 لاکھ میں لینا پڑے تو میں لے لوں گا۔ واقعی دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے، ہماری مائیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے کانوں میں جب اذان دلواتی ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا پرانے زمانے میں، اب بچوں کو تو نہیں پتہ ہوگا، یہ بزرگ بیٹھے ان کو پتہ ہے، پرانے زمانے شاہ جی جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو گاؤں کے وہ جن کو کمی کہتے تھے وہ لاتے تھے، اور لڑیاں ہوتی تھی وہ کاغذ کی بنی ہوئی، وہ لٹکا دیتے تھے، کیا جی اس کا ہسیرا، اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ لٹکا دیتے تھے۔ تو میں نے کہا وہ صرف روایت نہیں ہوتی تھی کہ وہ لٹکا دیتے تھے، نہیں، اس کے ساتھ اگلی روایت یہ ہوتی تھی کہ مائیں کہتی تھی فوری عنایت شاہ صاحب نے بلا کے لے آؤ، تو انہوں نے کہو بچے دے کانی چ اذان دیں۔ اذان کا کیا مطلب تھا؟ یہ کوئی فیشن، یہ کوئی روایت، یہ کوئی سگن نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا ماؤں کی طرف سے، میرے بچے آج سے میں تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے رہی ہوں، اگر تم نے میرے دودھ سے وفا نہ کی، جب بھی وقت ہوا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان قربان کر دو گے۔ بھائی ہماری تربیت، ہمارے ضمیر میں، ہمارے خمیر میں رسول اللہ کی محبت ہے، اس سے ہم نکل نہیں سکتے۔ مسلمان جتنا مرضی گرا ہوا ہو، مسلمان جتنا، آج میں نے گفتگو تو کسی اور طرف کرنی تھی لیکن آپ کو کچھ اور طرف چل پڑا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا، مجھے بعض اوقات یہ میرے دوست جو قریبی ہیں، میرے برخوردار شاگرد آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کس جگہ پہ کیا تقریر کس طرف سے نکل جائے۔ دیکھیں مسلمانوں کا، میں نے یہ تقریر کی ایک جگہ جا کے، بڑے پڑھے لکھے لوگ آج کل کے جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی باتیں ان دنوں یہ ناموس رسالت کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے جب یہ ممتاز قادری صاحب کی،
تو میں نے کہا کہ بیوقوفو، تم کہتے ہو کہ جی فلاں مولویوں نے تقریر کی، مجھ پہ بھی الزام تھا، میں اور جسٹس نذیر اختر جو تھے ہم نے ایک فورم پہ دونوں نے تقریر کی تھی، انہوں نے کہا جی ان کی وجہ سے، ان کی تقریریں سن کے تو یہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا فلاں۔ میں نے کہا تم پاگل، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اختر شیرانی بہت بڑا شاعر تھا ہمارے ملک کا، بہت بڑا شاعر تھا، اس کا ایک شعر آپ کو سنا دوں گا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ شیخ القرآن علامہ عبدالہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، خلیفہ تھے، بہت بڑی ہستی۔ ہم نے بچپن میں، ہم نے اپنی جوانی میں، نوجوانی میں ان کو بہت سنا ہے۔ یہ پیر جی کو پتہ ہوگا، ایسا ہوتا تھا جادو ہو جاتا تھا اور رحمتوں کی برسات ہوتی تھی جب شیخ القرآن تقریر کرتے تھے، وزیر آباد کے، ان کا مزاج بھی ہے بہت بڑا، عبدالہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ان کی اگر تقریریں 100 تقریریں ان کی سنیں نا آپ، تو ان میں سے 70 تقریروں میں آپ کو یہ شعر ملے گا، ہر جگہ وہ شعر پڑھتے تھے۔ کیا؟ ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، اور زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا۔ اب اگلا شعر میں آپ کو واقعہ سناؤں تو پھر میں اس کا شعر اگلا آپ کو سناؤں گا۔ اختر شیرانی جو تھے غلط صحبت میں بیٹھنے لگے تو ان کو عادت ہو گئی، شراب بہت پیتے تھے۔ ان کے والد تھے حافظ محمود شیرانی، وہ اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، فارسی کے، عربی کے۔ انہوں نے بیٹے سے بول کلام بند کر دی اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ پرانے زمانے میں اگر ہندوؤں کے مکان فیصل آباد میں بھی ہو تو آپ دیکھیں گے جب سیڑھیاں چڑھتے تھے نا تو سیڑھیوں کے اندر چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں۔ ایک دو مہمان آئے، ان کو سیڑھیوں میں ہی چائے پلائی اور رخصت کر دی۔ وہ کیا کرتا تھا کہ چھپ کے آ کے وہ جو سیڑھیوں میں چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا اس میں بیٹھ جاتا تھا اور اندر سے دروازہ بند کر لیتا تھا۔ جب حافظ محمود شیرانی چلے جاتے تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، کسی کا شرابی بھی ہو تو ماں کو تو اتنا ہی پیارا ہوتا ہے، ماں چھپ کر کے لا کے اس کو کھانا دے دیتی تھی۔ اختر شیرانی کو عادت پڑ گئی اور شراب میں دھت ہوتا تھا، شاعر بڑا باکمال تھا، ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں۔ یہ جو نعت اس نے لکھی ہے اس نے کب لکھی؟ وہ کسی دوست کے گھر گیا تو وہاں جس طرح ہمارے ہاں آج کل نعت خان اوٹ پٹانگ چیزیں پڑھتے ہیں، لب کے لے ہوا کتوں سونا تیرے نال دا، اس طرح کی نعتیں ایک حاجی لبا مدینے انہیں میں نے گھٹ کے جفی پائی، عورتیں پڑھ رہی ہیں۔ کیا بیوقوف ہمک ہے نا کہ حاجی ملیا انہیں گھٹ کے جفی پائی فلانی یہ وہ۔ میں کہا حاجی صاحب بھی کہتے دائیں بائیں کھلوتے سن رہے، چسکا لا رہے ہوتے، شرم کرو۔ میں نے کہا یہ کس طرح کی تم نعتیں پڑھ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کس تیرا بلال جڑا ہے وہ کالا جہا بلال تیرا تے او دا جڑا تل سی وہ ہوراں جڑیاں نے انہاں دے متھے تے لاتا گیا، ہوراں جڑیاں نے وہ غرور ہی سن، انہاں دا غرور توڑتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا نام تم لے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تمہیں پتہ ہے؟ جس کی قدموں کی چاپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ معراج کی رات جنت میں سنے۔ بلال کی ان کی بیگم سے جب سیدنا بلال کی کسی شکر رنجی ہوگی کسی بات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلال نہ لڑیا کر، بلال ناراض ہو گیا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ بلال کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ سیدنا بلال حبشی چیف سیکرٹری، فائنانس منسٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا سمجھتے ہو دنیا کی ساری شہنشاہیں بلال حبشی کے نالان پاک پہ قربان۔ یہ ادب ہے صحابہ کرام کا، یہ بارگاہ پاک کا ادب ہے۔ کوئی آدمی جو سیدنا بلال کا نام ادب سے نہیں لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، حضور کی دربار میں رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو سمجھیں، آج ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے عشق رسول اس طرح کا بنا لیا، بے ادب بھی قسم کی نعتیں۔ تو اختر شیرانی جب گیا نا تو وہ کس طرح کی کوئی نعتیں وہ پڑھ رہی تھیں عورتیں اندر، جس طرح وہ میں راول پنڈی گیا تو ہمارے ایک دوست مرحوم بہت بڑے وکیل تھے پاکستان کے، ان کی والدہ فوت ہوئی تو میں بھی گیا، تو وہاں رواج تھا ان کے گاؤں میں کہ نعت خانوں کی ٹولی آگے آگے چلتی ہے، 4-5 نعت خان وہ پرانی طرز کے جو ہوتے ہیں وہ تو نعت کیا پڑھ رہے ہیں؟ گڈی آئی ہے توڑو توڑ میاں وچ بیٹھے پاک رسول میاں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میں کہا لا حول ولا قوت، یہ کیا نعت پڑھ رہے تم؟ گڈی آئی ہے توڑو توڑ میاں وچ بیٹھے پاک رسول میاں، اس طرح کی نعتیں پڑھ رہے تھے۔ اختر شیرانی اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا اپنے دوست کے گھر کہ لے کی نعتیں پڑھ رہے،
یہ کیا کر رہی ہیں یہ نعتیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی نعت پڑھی جائے. انہوں نے کہا پھر تو جو ایڈا شاعر ہے تو نعت لکھ. انہوں نے کہا لے پھر میں لکھن لگا. اس نے لکھا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. عبدالغفور ہزاروی صاحب 2 گھنٹے تقریر کریں تو ہر 2 منٹ کے بعد کہتے تھے زمین کو چومنے عرش معلا. لوگ کہتے تھے بار بار آیا. زمین کو چومنے عرش معلا بار آیا. اب اختر شیرانی کی یہ ہے اس امت کی ماؤں نے دودھ کے اندر رسول اللہ کی محبت کیسے ہمارے سینوں میں ہمارے پیٹوں میں اتار دی. اختر شیرانی اٹھا. عرب ہوٹل ہوتا تھا لاہور میں, وہاں پہ سارے بڑے بڑے بیٹھتے تھے. علامہ اقبال بھی وہاں بیٹھتے رہے. یہ فیض احمد فیض بیٹھتا تھا. اس دور کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ سارے بیٹھتے تھے وہاں جا کے. وہاں بحث ہو رہی تھی کہ اللہ کہاں ہے. آج کل بھی یہ مرض جو ہے آپ کے فیصل آباد میں تو نہیں آیا, لیکن ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے باہر جو اپر کلاس جس کو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ, ان کے ہاں آج کل پھر کل میں نے پروگرام کیا ہے ایگنوسٹک, کوئی رب نہیں ہے, یہ کائنات خود ہی پیدا ہو گئی تھی. ایسے لوگوں نے خدا خود بنایا ہوا ہے. خدا کے انکار کی تنظیمیں ویسٹ میں بن گئی. کل میں نے 1 گھنٹے کا پروگرام اس پہ کیا ہے کہ بچاؤ اپنی نسلوں کو. اس دور میں بھی یہ تھا کہ کدھر ہے وجود باری تعالیٰ پہ بحث ہو رہی ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے. بحث ہو رہی ہے, اختر شیرانی بیٹھا ہوا ہے, بحث کر رہے ہیں. اب صاحب نے اپنا کوٹ لگایا ہوا ہے, سگریٹ پی رہے ہیں, دھواں چل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں خدا کوئی نہیں. ایک بندے نے بیچ میں سے اٹھ کے نعوذ باللہ کہہ دیا کہ خدا تو کوئی نہیں تھا, یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں پاک گستاخی سے لے کے انہوں نے لوگوں نے کہتا کہ خدا ہے تو لوگ انہوں نے پیچھے لگ گئے. جو ہی اس نے یہ کہا تو اختر شیرانی نے اتنی بڑی بوتل شراب کی. اور شاہ جی آپ کو مزیدار نہیں تھا, یہ نعیم شاہ صاحب گواہ ہیں, لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب جو بڑے عہدے دار تھے حکومتی, وہ بھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. تو میں نے کہا کہ اتنی بڑی شراب کی بوتل تھی تو ابھی اس نے تھوڑی سی پی تھی, کوئی 3 حصے ابھی باقی تھی. تو ساتھ میں نے ان کو ہاتھ رکھے گا تو آنو تو پتہ ہی ہونا ہے نا, ایڈی ہوتی ہے بوتل, وہ پیتا وہ پی جو مجھے کہتے کی کرتا جی. میں کہا تو تو پتہ ہی ہے نا کہ ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہے بوتل. اب وہ شرمندہ ہو گئے, کہتے ہاں جی بڑی ہوتی ہے. وہ بوتل اس نے پکڑی اختر شیرانی نے اور پکڑ کے اس کے سر پہ ماری. اس نے خون کا فوارہ نکل آیا. لوگوں نے کہا یار تانوں کیا ہے, اتنی دیر سے بحث ہو رہی تھی کہ خدا کا وجود نہیں ہے, اللہ کا وجود نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, اور اس وقت تم چپ کر کے بیٹھے رہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تم نے وہ مار کے اس کا خون کر دیا. کہنے لگا سنو میں گناہ گار ہوں, مجھے پتہ ہے شراب حرام ہے, میں بڑا غلط کام کر رہا ہوں, میں بڑا گناہ گار ہوں, لیکن جب مجھے بہت اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا ضمیر پریشان کرتا ہے نا تو مجھے ایک سہارا نظر آتا ہے, رحمت للعالمین کا سہارا. اس ظالم کے بچے نے میرا وہ آخری سہارا چھیننا چاہتا ہے, یہ میں نہیں برداشت کر سکتا. میں نے کہا یہ ایک یہ اس قوم کا ایک شرابی جو ہے اس کے اندر بھی وہ ماں کے دودھ نے اپنا اثر دکھا دیا. دوسری مثال دیکھیں, محمد رفیع کا نام سنا ہے نا, ابھی لتم فوت ہوئی ہے اور شور مچ گیا. بڑے لوگ جو ہیں وہ جا کے افسوس ہمارے ملک کے بھی کر رہے ہیں, بڑی ان کی اماں جان مر گئی ہے. میں نے کہا ہمیں تو کوئی افسوس نہیں ہے. اس نے پاکستان کے خلاف 1965 کی جنگ میں اس عورت نے, بدبخت نے, ایسے ایسے نغمے ہمارے فوجی نوجوانوں شہداء کے خلاف لکھے پڑھے. اس نے تمہیں پتہ ہی نہیں, یہاں تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. وہ ایسی تھی, اس کی آواز ایسی تھی, اس کے گلے میں نعوذ باللہ خدا بولتا تھا. بے شرم بدبخت محمد رفیع, آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا گانے والا ہندوستان کا, سب سے بڑا ایوارڈ. برلا بیٹھا ہوا ہے, ٹاٹا بیٹھا ہوا ہے. برلا اور ٹاٹا وہ تھے جس طرح ہمارے ہاں جو بہت بڑے سرمایہ دار, جس طرح کوئی کہے شریف فیملی, چودھری فیملی, یہ جو ہے زرداری فیملی, بھٹو فیملی, جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, جن کے پاس بہت, فیصل آباد میں بھی کچھ لوگ ہوں گے بڑا بڑا جنہوں نے مال بنایا ہوگا جائز ناجائز طریقے سے. تو وہ برلا اور ٹاٹا اب بھی ہندوستان کے سب سے امیر لوگ. تو برلا ٹاٹا بیٹھے ہوئے تھے, بھجن گایا رفیع نے. تو وہ برلا ٹاٹا اور نہرو بھی بیٹھا ہوا تھا, اور بھی ان کے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے سارے. تو نہرو نے اسے کہا کہ رفیع مزہ آ گیا یار, آج تم مانگو, آج جو مانگتے ہو. کیوں بھائی؟ برلا برلے کی طرف دیکھا.
کیوں بھی ٹاٹا؟ وہ بائیں طرف بیٹھا. انہوں نے کہا جی بالکل میں جو کہوں گا رفیع کو دو گے. انہوں نے کہا جی جو کہیں آپ، رولز رائس کہیں آپ، مرسیڈیز کہیں آپ، کوئی محل کہیں، کوٹھی رہیں، ہم اس کو خرید کے دے دیں گے. کہنا مانگو رفیع. اب رفیع نے کیا مانگا؟ یہ ہے ماں کے دودھ کا اثر. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے باپو اگر آپ نے مجھے دینا ہے نا تو ایک کام کر دیں. کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا آج سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں وزیر اعظم کی طرف سے، آپ کے دفتر کی جاری ہو جائے، جب بھی ریڈیو پہ ٹی وی پہ میرا نام آئے تو رفیع نہیں محمد رفیع کہا کرے. بس مجھے یہ چاہیے. لہٰذا نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ جب رفیع گانا گائے گا تو اس کا نام پورا محمد رفیع کہا جائے گا. انہوں نے کہا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہا وہ شرابی کی بات آپ کو سنائی ہے، یہ گویے کی بات آپ کو سنائی ہے. اب آخری بات سن لو گانے والی کی. یہ نور جہاں، ملکہ ترنم نور جہاں، 27 رمضان کو لیلۃ القدر کی رات اس کی وفات ہوتی. اس کی وفات کے دوسرا سال تھا یا تیسرا، تو میں گیا اپنا پروگرام کرنے کے لیے، جو میں پہلے 92 پہ کرتا تھا، اب 24 پہ کرتا. تو وہاں میرے پاس نا جو شام کو پروگرام کرتے تھے انہوں نے نور جہاں پہ پروگرام کرنا تھا. وہ پروڈیوسر میرے پاس آیا، کہتا ہے سر جب بھی کبھی مشکل آتی ہے تو آپ سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، تو آج رہنمائی کچھ دیں. اوپر سے رمضان شریف 27 رمضان، تو ہم نے نور جہاں پہ پروگرام کرنا ہے لیلۃ القدر رات، ہم کیا کریں؟ میں کہا بڑا زبردست پروگرام ہوگا نور جہاں پہ، تمہیں میں ایسی بات بتاؤں گا لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے. کہہ لیں وہ کیسے؟ میں کہا وہ میں بتاؤں گا آپ کو. میں نے اسے بات یہ بتائی کہ آپ کے یہاں فیصل آباد کے یہ جو ہیں کسان گھی والے میاں حنیف صاحب وغیرہ آپ جانتے ہوں گے، میاں رشید، یہ مدینہ شریف میں لنگر بانٹتے ہیں. میں بھی کچھ سال ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا لنگر وہ تقسیم کرتا رہا ہوں کچھ سال. اس زمانے میں ہماری بڑی دوستی ان سے تھی. بعد میں پھر کسی مولوی کی وجہ سے، بدبخت مولوی کی وجہ سے ہماری دوریاں ہو گئیں. ایک مولوی نے بکواس کی، اس نے کہا کہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے. میں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے، وحدہ لا شریک صرف اللہ کی ذات ہے. یہ مولوی معافی مانگے ورنہ میں اس کو پروگرام میں نہیں بیٹھنے دوں گا. نہیں بیٹھنے دیا، چینل چھوڑ دیا میں نے. میرے اصول ہوتے ہیں. آج بھی ہم ایک بڑی اہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت اہم جگہ پہ، تو باتیں صبح ہو رہی تھی، تو میں نے کہا سن لو، کسی بہت بڑے عالم کی بات ہو رہی تھی، لیڈر کی. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ میں ایک بال برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جو تہجد کے وقت اٹھتی تھی، مجھے گود میں لیتی تھی، چکی گاؤں میں چلاتی تھی اپنے گھر کی، اور کہتی تھی سیونی نام محمد والا لگتا بہت پیارا. ان کا وہ میرے اندر سیونی نام محمد والا لگتا بہت پیارا. آگے مجھے یاد نہیں کہ وہ کیا پڑھتی تھی. اتنی بات یہ 3 سال کے بچے کے ذہن میں آج تک جو ہے وہ یہاں کندھا ہے میرے. میں 20 مرتبہ یہ سنا چکا ہوں. وہ یہاں میرے لکھی ہوئی ہے، میرے دودھ کے اندر وہ بات گئی ہے. میں نہیں اس سے دائیں بائیں ہو سکتا. خیر، تو وہ وہاں پہ نور جہاں جو تھی وہ اپنا مدینہ شریف گئی ہوئی تھی اور عمرے پہ گئی ہوئی تھی. تو میاں حنیف بانٹ رہا تھا اپنا کوئی جو ہوتا ہے تبرک وغیرہ، وہ دیگ پہ بیٹھے ہوئے، چاول تھے یا جو بھی تھے وہ بانٹ رہے تھے. ایک بندہ آیا پیچھے سے دوڑتا ہوا، اس نے کہا میاں صاحب ملکہ ترنم کھلوتی ہے وہ لائن. وہاں لائن جو ہے نا وہ 300 بندے کی ہوتی ہے، بہت لمبی. آپ میں سے جو حضرات گئے انہوں نے دیکھا ہوگا لمبی لائنیں لگی ہوتی. انہوں نے کہا جو ملکہ ترنم نور جہاں میاں صاحب پیچھے کھلوتی ہے. وہ اٹھے وہاں سے، انہوں نے کہا آئے جہاں وہ میڈم کھڑی تھی. انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہچانتی تھی. انہوں نے کہا میڈم تسی کیوں کھلوتے ہو لائن سے، ادھر آؤ اگے. انہوں نے کہا نا وے میاں دی، میں مدینے دی گداں حضور دے دربار دی، دوپٹہ اتار کے. انہوں نے کہا میں گداں فقیر نہیں ہاں، میں کوئی اتھے ملکہ ترنم نہیں، میں اپنی واری تے آ کے چاول لواں گی، میں نہیں باہر کھڑا. میں نے کہا یہ اس عورت کا جس کو طوائف کہتے تھے، جس کو فلاں کہتے تھے، گانے والی مغنیاں کہتے تھے، فلاں تھے، وہ اس بازار سے اس کا پہلے تعلق تھا. اس کے اندر بھی محبت رسول کا یہ عالم ہے. سوچو، شرابی کا محبت، گانے والی کی محبت، گانے والی کی محبت یہ ہے. تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی محبت کا اندازہ کر سکتے ہو تم؟ جنہوں نے پاک باز ماؤں کا دودھ پیا ہے، جنہوں نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، جن ماؤں نے اپنے بچے کی شادی کے موقع پہ رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجائی ہے، جنہوں نے حسان نعت خان کو بلایا ہے یہاں پہ، حسان بن ثابت کے غلام کو بلایا ہے یہاں پہ. تم ہماری محبتوں کا اندازہ کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہماری نسبت، ہمارا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے.
تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، آج کسی اور طرف چل پڑی. یہ پتہ نہیں شاہ جی کا آج کوئی تصرف ہے بالکل ہی مختلف. پیر جی بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ آج کس موضوع پہ کس طرف چل پڑے. میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، کسی نبی کی امت نے، کسی رسول کی امت نے، کسی پیغمبر کی امت نے وہ عشق نہیں کیا جو آپ اور ہم نے کیا ہے. 14.5 صدیاں گواہ ہیں. ہر دور میں مسلمانوں نے رسول اللہ کی ناموس پہ اپنی جانیں قربان کی. آپ کو یہاں ایک ایمان افروز واقعہ سنا دوں. میں احادیث بیان کرنی شروع کروں تو ساری رات گزار دوں، قرآن حکیم کی آیات پڑھنی شروع کروں تو ساری رات گزار دوں، لیکن بچوں کو بتانے کے لیے، آج کے نوجوان کو، وہ کہتے ہیں مولوی دیا گلاں نے، مولوی گلاں کرتے پرانیاں. میں اس آدمی کی بات سنا رہا ہوں جس جیسی انگریزی جو تھا چرچل، دنیا کا وہ آدمی تھا وزیر اعظم برطانیہ چرچل، جس کو 2 نوبل پرائز ملے، ایک نہیں 2، دنیا میں واحد شخص ہے 2 نوبل پرائز ملے اس کو. جن کتابوں میں ملے وہ بھی میں نے اللہ کے فضل سے پڑھی ہوئی. چرچل جو یہ شاہ جی جو ہیں یہ انگریزی کے استاد تھے، ان کو پتہ ہے کہ چرچل کیا تھا. چرچل بھی انگریزی، چرچل بھی محمد علی جوہر جو تھا اس کی انگریزی پہ قربان ہوتا تھا. جب یہاں سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کی بیگم واپس گئے، جو وائس رائے تھا، وائس رائے کیا ہوتا تھا بیٹا یہ سمجھ لو، پوری بر صغیر سب کا جو ہیڈ تھا حکومت کا اس کو وائس رائے کہتے تھے. یعنی یہ سارے گورنر، یہ سارے صدر، برما، پاکستان، سارا ہندوستان، سارا بنگلہ دیش تو میں کہتے ہوئے دل لرزتا ہے، میں مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں اس کو، اور اللہ تعالیٰ قادر کریم ہے پھر ان کو ہم سے جوڑ دے گا انشاءاللہ. رسول اللہ کے نام پہ اس نے آزادی حاصل کی تھی. خیر، تو محمد علی جب وہ واپس گئے نا تو لیڈی ماؤنٹ بیٹن جو تھی وہ جب اتری جہاز سے تو چرچل کھڑا ہوا تھا سامنے ان کا استقبال کرنے کے لیے. تو چرچل نے انہیں کہا مذاق سے کہ آپ سب کانٹیننٹ سے آئے ہو، اتنے سال حکومت کر کے ہمارے کیا گفٹ لائے ہو؟ تو اس نے جواباً کہا کہ محمد علی جوہر جو رسالہ نکالتے تھے نا اپنا ہفتہ وار، اس کا نام تھا کامریڈ. اس نے کہا میں کامریڈ کی ساری کاپیاں جو تھیں اور اس کے ایڈیٹوریل وہ جلدیں کرا کے آپ کے لیے لائی ہوں. تو چرچل نے کہا اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ انگریزی تھی محمد علی جوہر کی، لیکن یعنی کتنا بڑا لکھنے والا، کتنا بڑا آدمی تھا محمد علی جوہر، وہ بھی سمجھ لو. میں پہلے بھول گیا، وہ میں واقعہ مکمل کر لوں کہ پھر اس نے نعت کیا لکھی، کیا شعر لکھا اختر شیرانی نے. وہ جو شعر آپ کو اگلا سنانا تھا، جب یہ واقعہ ہو گیا نا تو اختر شیرانی نے کیا شعر لکھا. کہتا ہے مزہ جب ہے کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر. مزہ جب ہے کہ جائیں خلد میں، خلد جنت کو کہتے ہیں، مزہ جب ہے کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر، کہے حورے محمد کا وہ مستانہ غلام آیا، وہ مستانہ غلام آیا، وہ مستانہ غلام آیا، وہ مستانہ غلام آیا. یہ عشق تھا. تو محمد علی جوہر جب جیل میں ان کو 4.5 سال سزا ہوگی نا، شوکت علی بڑے بھائی تھے ان کے، محمد علی جوہر دونوں بھائیوں کے. تو محمد علی جوہر نے، علی برادران، تو محمد علی جوہر نے نعت لکھی جیل میں. نعت کیا لکھی؟ تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں. تنہا ہوتا ہے نا بندہ جیل میں، آپ کو پتہ ہی کہ تھی. کل میں نے جو آئی جی جیل خانہ جات ہے پنجاب، اس کو انٹرویو کیا کل میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ پروگرام کیا، اور قیدیوں کے احوال وغیرہ سب ڈسکس کیے. تو محمد علی جوہر نے لکھا تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقات. معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت، الصلاۃ معراج المومنین. یہ نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے. رب سے باتیں کیا کرو، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. اس وقت سوچو تم جب تم نماز میں خیال کر لو گے نا کہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کے حضور، اٹھ جاؤ رات کو 2 نفل پڑھنے شروع کر دو، صرف 2 نفل. اقبال کہتا ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گائی. نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں، میرے کہنے پہ زیادہ نہیں، 1 ہفتہ کے لیے اٹھ جاؤ، 2 نفل اٹھ کے لیے پڑھ لو، اور جب پڑھو تو سمجھو کہ آج میں سب سے بڑے سخی کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس کے دروازے پہ کھڑا ہوں. اور وہ ایسا سخی ہے جو کسی کو واپس لوٹائے تو اس کو شرم آتی ہے. تو کھڑے ہو گئے گا تو ایڈا وڈا سخی ہے، تو کسی کو واپس لوٹاندہ نہیں. تو میں اتنے آیا، میں لے کے جانا تیرے کو، پھر دیکھو تمہیں کیا مزے آتے. 2 پڑھنے شروع کرو 1 ہفتے،
پھر تم چھوڑنا چاہو گے تم چھوڑ نہیں سکو، اٹھو اس وقت، پھر دیکھو تمہیں کیا نعمتیں کیا لذتیں ملتی۔ تو محمد علی جوہر نے کہا تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں، معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت، ایک فاسق و فاجر میں اور ایسی کرامات، بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجے، بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجے، بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں، بے مایا ہم سب کہتے ہیں بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغات۔ یہ سنایا کیوں میں نے آپ کو یہ بات، یہ اشعار کیوں سنائے؟ محمد علی جوہر کا ٹرائل ہو رہا تھا کراچی جیل میں، شوکت علی بڑا بھائی کھڑا تھا، انگریز جج سامنے، یہ وہی عدالت ہے جس کے اندر نتھو رام کو غازی جو تھے اپنا نہیں غازی عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کو جہنم رسید کیا تھا، نتھو رام کو جیل عدالت کے اندر، اسی انگریز کی عدالت کا یہ واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اور یہ بھی ساتھ سنا دوں کہ غازی عبد القیوم جو تھے اور غازی یہ جو تھے علم الدین شہید، دونوں کے جب واقعات ہو گئے نا تو کراچی کے لوگ آئے، چونکہ غازی علم الدین شہید کا واقعہ 1928 میں ہو چکا تھا، 29 میں، اور غازی جو تھے اپنا عبد القیوم، ان کا واقعہ 1935 میں ہوا تھا۔ تو علامہ اقبال کے پاس کراچی کا وفد آیا، انہوں نے کہا جی آپ وائسرائے کے دوست ہیں، مہربانی کریں سفارش کر دیں تو اس کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل لیں۔ تو علامہ نے پوچھا کہ کیا وہ ڈر گیا ہے؟ غازی عبد القیوم ڈر گیا؟ وہ کہنے لگے نہیں جی، وہ تو کہتا ہے میں نے خود شہادت خریدی ہے۔ تو علامہ نے کہا جو آدمی اگر پھانسی چڑھ گیا تو شہید، بچ گیا تو غازی، تو میں اس سے یہ اعزاز چھین لوں اور انگریز سے میں بھیک مانگوں؟ تو علامہ نے نظم لکھی بڑی مشہور، اس کا عنوان ہے لاہور اور کراچی۔ لاہور سے مراد غازی علم الدین شہید، کراچی سے مراد غازی عبد القیوم شہید ہے۔ تو علامہ نے لکھا تو ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، کعبے تو بد کے نہ خون پاکیزہ ہے، اسی بھیک منگیے جا کے۔ تو غازی جو تھے محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، بھائی کھڑا تھا شوکت علی، شوکت علی قد میں بھی بڑا تھا اور ذرا موٹو بھی بہت تھے، جسامت بھی بہت تھی، کھاتے بھی پوری 1 درجن انڈے کھا جاتے تھے وہ صبح ناشتے میں، بڑے تگڑے بندے تھے۔ ایسے کر کے ہاتھ رکھا کندھے پہ اور انگریز جج کو مخاطب کیا، جج صاحب یہ میرا بھائی شوکت علی ہے، یہ مجھ سے بڑا بھائی ہے، میں بچپن میں تھا تو ماں نے کہا تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے، یہ بڑا بھائی جو ہے یہ باپ کی جگہ ہے، اس کا تم نے احترام کرنا ہے۔ تو جج صاحب میری ماں چونی مجھے دیتی تھی، چونی اس کو دیتی تھی، اسکول میں جاتے ہوئے راستے میں یہ مجھے مار کے میرے 4 آنے بھی چھین لیتا تھا، اور یہ اتنا تگڑا تھا، بعض اوقات اتنا مارتا جج صاحب میرے نشان پڑ جاتے، یہ اتنا مار کے مجھ سے چھین لیتا تھا، میں بیٹھ جاتا تھا نیچے، اوپر سے یہ مجھے تھپڑ مارتا، مکے مارتا، پیسے۔ لیکن جج صاحب میں نے کبھی اس کی گستاخی نہیں کی، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ بڑے بھائی کا احترام کرنا ہے، اور میں اس کے سامنے بولا۔ لیکن جج صاحب مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ شوکت علی اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ ان کی شان کے خلاف کہہ دے، مجھے قسم ہے میں اسی عدالت کے اندر اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ یہ ہماری بس بیٹے، ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور حضور کا تو جہاں پہ ذکر ہوتا ہے نا، وہ کیا اس نے کہا تھا، صاحب صدیقی اللہ تعالیٰ کبھی کا جنت جنگ کے بہت بڑے شاعر تھے، لوگوں کو آج پتہ نہیں، ان کا کلام نعت خانوں کو چاہیے لیں اور ان کا کلام پڑھا کریں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، اور لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں، اور نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا،
1,24,000 انبیاء کہتے رہے یا اللہ اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنا دیں. جناب موسیٰ نے کہا, جناب عیسیٰ نے کہا, جناب داؤد نے کہا, جناب اسماعیل نے کہا, جناب ابراہیم نے کہا, جناب یوسف نے کہا. انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا دیں. تو یار تانوں مفتی چ بناتا. ایسے نہیں, بیدم وارسی نے بڑی کمال کی. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر, ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر, اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. یہ کوئی چھوٹی ہی نسبت ہے؟ انبیاء آرزو کرتے رہے. ہماری غلامی کی نسبت سرکار مدینہ سے ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور یہ نسبت کیا ہے؟ اس لیے صاحب نے کہا نا کہ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا, قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں. نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا, قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں. یارو یہ جو نسبت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کو پہچانو. میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کا ٹاپک کیا ہوگا, اکثر لوگ پوچھتے ہیں. ابھی بھی ایک لاء کالج میں 3 دن 4 دن پہلے خطاب کر کے آیا ہوں کہ وہ درویش کس دن تھے, ہم وہاں منگل کو گئے تھے, منگل کو گئے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ موضوع ہوگا جی ہم کون ہیں. تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی یہ یہاں بھی آیا تھا فیصل آباد یونیورسٹی 2 سال پہلے. تو مجھے انہوں نے پوچھا جی ٹاپک کیا ہوگا, میں کہا ہم کون ہیں. انہوں نے کہا یہ ہی گل. میں کہا سانوں پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جس آدمی نے مجھے دیکھا, جس نے میری زیارت کی اور مجھ پہ ایمان لایا, اس کے لیے ایک خوشخبری اور ایک مبارکباد. جس نے مجھے دیکھا, میری زیارت کی, اس کے لیے ایک خوشخبری اور ایک مبارکباد. اور وہ شخص جس نے مجھے نہیں دیکھا ظاہری آنکھوں سے, میرے بعد آئیں گے اور وہ لوگ مجھے نہیں دیکھا ہوگا, مجھ پر ایمان لائیں گے. 7 مبارکبادیں اور 7 خوشخبریاں ان کے لیے. اور یار 7 خوشخبریاں 7 مبارکباداں تاڑے آستے. تو سمجھ آئی کہ ہم کون ہیں. ہم وہ لوگ ہیں. حضرت جو تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کی محفل پاک میں بیٹھے, باتیں سن رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ بیٹھے ہوئے اس طرح پریشان, چہرے پہ بھی آثار جو ہے پریشانی کے ہیں, رنگ پیلاہٹ کی طرف جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کی باتیں جانتے تھے اور دل کی باتیں جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان اور یقین ہے. میرا خون کھول رہا تھا, آج لاہور سے آ رہے تھے تو پیر جی میرے ساتھ تھے, تو وہ یہ بچوں نے وہ کیا وہ کیا ہے یہ جو طوطا ہاتھ میں ہوتا ہے جو پکڑا ہوا ہم نے, موبائل جو ہے. تو ایک مولوی صاحب یہ بکواس کر رہے تھے, پیغمبر کتنے زندہ ہے, تو زندہ سیدھے دفنایا کیوں سی, تو نعوذ باللہ پیغمبر ایک کہتے نہیں پیغمبر زندہ نہیں, فلانے نہیں. وہ بکواس کر رہا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا اقبال کو پڑھو. علامہ اقبال نے کہا میرا ایمان اور یقین ہے, نیاز الدین کے نام تاریخی خط لکھا, میرا ایمان اور یقین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج سے 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے, آج بھی اپنے چاہنے والوں کو اس طرح نوازتے ہیں, اور قیامت تک اپنے غلاموں کو اسی طرح نوازتے رہیں گے. نواز سکتے ہیں, نوازتے رہیں گے. ہمارا ایمان ہمیں تو نوازتے ہیں, تمہیں نہیں. وہ اسی کو نوازیں گے نا جس کا کشکول جو ہے وہ صاف ہوگا. گندا برتن لے کے آپ آ جائیں اور آپ کہیں گی شاہ جی آج کے غوث پاک نہیں پڑھا, نیاز پکائی ہے, کہتے ہیں ہاں جی پکائی ہے. وہ دیکھا ہو گیا ہے بو آندھی پی ایک گندا پیالہ, چل دفعہ ہو جائے. تو گندے پیالے جیسے کس طرح تبرک پا دی. بھائی وہ سنتے ہیں آج بھی. تمہارا کشکول صاف ہونا چاہیے, اپنے دل کو صاف کر کے جاؤ, محبت رسول لے کے جاؤ. آج بھی نوازتے ہیں. رب کعبہ کی قسم, مدینہ منورہ میں کوئی شخص جائے اور جا کے سچے دل سے کوئی بارگاہ رسالت وہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کر دے, اور وہ تو ہستی وہ ہے کہ کیا کیا نہیں ملتا 2 جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. جاؤ تو صحیح وہاں پہ تم.
تم دل سے جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دربار بلال حبشی کو آرڈر ہے, بلال کسی نے نہ نہیں کرنی. انہوں نے کہا جی ہے ہی کچھ نہیں, سارا تو ونڈ بیٹھے ہیں. کہا میرے نام پہ ادھار لے کے دے دو. اب یہاں مزیدار بات بھی آ گئی یاد, بڑی دلچسپ بات ہے, آپ کو سنا دوں. سیدنا بلال حبشی اب وہ ادھار بہت زیادہ چڑھ گیا, جو آ رہا ہے مانگ رہا ہے. ان کو پتا ہے دربار مصطفیٰ سے نہ تو ہونی نہیں, یہاں تو دشمنوں کو بھی دامن بھر کے بھیجتے ہیں. تو کہا ہوا ہے کہ خالی کسی نہیں بھیجنا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صرف کلمے میں کہا ہے, اس کے علاوہ لا نہیں کبھی کہا. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں. ہر ایک کی جولیاں بھر کے بیچتے تھے, بیچتے ہیں, قیامت تک بیچتے رہیں گے. اور قیامت کے بعد بھی اور یہ حوض کوثر پہ کس نے جام تمہیں پلانے ہے, اور جنت کس نے تمہیں کھلوا کے دینی ہے؟ وہ ذات پاک کے جہنم کا دروغہ کہے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بھی تو کچھ چھڑ دیو, یہ تسی تے سارے امتی کڑا کے لے چلے ہو. حدیثوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, آپ کو مغز بتا رہا ہوں حدیثوں کو. بے شمار حدیث کے حوالے دے سکتا ہوں, وقت کم ہے. میں سفر کر کے بھی آیا ہوں, پھر بھی میں نے جانا ہے. کل پھر صبح میری کچھ مصروفیات ہیں. تو یہ تو مجھے پیر جی کا حکم تھا اور میں آ گیا. میں جلسوں کا آدمی نہیں ہوں, میں نہیں جاتا شوق سے جلسوں میں. اور پھر جب مجھے یہ پتہ چلا نا کہ شادی کی تقریب ہے اور وہ محفل میلاد کر رہے ہیں, میں کہا پھر چلے جانا. یہ رواج ہو جائے, جب شادیاں ہوں تو محفل نعت ہو, جب شادیاں ہوں تو واز کی محفل ہو, جب اٹھ کے جائیں تو رسول اللہ کی محبت لے کے جائیں. کنجری ناچ رہی ہے, اس پہ نوٹ لٹا رہے ہیں, بے شرم لوگ. ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں, تم ان پہ نوٹ جو لٹا رہے ہو. تم پہلے دن ہی نحوست, شیطانوں کو تم بلا رہے ہو, نحوستوں کو تم بلا رہے ہو. تو پھر کہتے ہیں جی وہ منڈا وسیا نہیں جی, وہ کڑی وسی نہیں جی. وسے کیسے؟ شیطان تو تم نے گھر پہلے دن بلا لیا, تو وہ پھر کیسے بسیں گے؟ بسے گا وہی گھر جس میں اللہ اور رسول کے نام کی برکت کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوگا. پانی پیجیے ذرا کھولنا. سیدنا بلال حبشی کو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے, غلام ہے غلام ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ رسالت. رسول کے غلام. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں یہ مائک میں بات کہہ دیتا ہوں. حضرت مجھے بتا رہے ہیں اور میرے لیے بھی یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. آئندہ سے یہ نعرہ بھی لگے گا اور پھر آپ کا نام لے کے میں نعرہ لگایا کروں گا انشاءاللہ. تو یہ جو نعرہ ابھی لگا ہے سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, اور غلام ہے غلام ہے, رسول کے غلام ہیں. اس نعرے کو پہلی مرتبہ پاکستان میں جس ہستی نے پہنچایا ہے اسے جسٹس ریٹائر نذیر احمد غازی کہتے ہیں. سبحان اللہ. غلام ہے غلام ہے, غلام ہے غلام ہے, سیدی مرشدی. الحمدللہ رب العالمین. پیر جی نے بات کر دی. میں نے کبھی نہ اپنے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں بتائی ہیں. وہ جامعہ نعیمیہ میں جو تھا نا سرفراز نعیمی شہید کا پہلا یوم شہادت, اس پہ میں بھی گیا ہوا تھا تقریر کری. تو نوجوانوں نے یہ نعرے لگائے کہ غلام ہے رسول کے غلام ہیں, سیدی مرشدی. اور ایک اور میں نعرہ لگاتا تھا کہ ہم عظمت رسول کے, سب کہتے تھے پاس باں ہیں پاس باں. تو مولانا احمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے نا, تو انہوں نے کہا نوجوانوں تم نعرے لگا رہے, تمہیں پتہ ہے یہ نعرہ کس نے پہلے ایجاد کیا تھا؟ پنجاب یونیورسٹی 1970 میں. کہنے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے پہلی دفعہ یہ نعرے لگائے تھے پنجاب یونیورسٹی. پھر وہاں سے یہ عام ہو گئے. جس طرح میں روز کہتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی پیر, کسی عالم, کسی لیڈر, کسی سے غیر مشروط نہیں ہے, ہر ایک سے مشروط ہے.
ہر ایک سے محدود ہے. ایک ذات ہے جس سے غیر مشہود اور لا محدود ہماری وفاداری ہے. اللہ ہمیں اسی پہ قائم رکھے. تو سیدنا بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ قرض بڑا چڑھ گیا ہے, اگر تھی اجازت دیو تو میں تھوڑا بزنس نہ کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر لو بزنس. یا رسول اللہ تھوڑے پیسے دیو, بزنس سٹارٹ کر. آپ نے پیسے دے دیے. بلال حبشی نے پیسے لیے, مارکیٹ چلے گئے. کھجوروں والی مارکیٹ آپ کو پتہ ہے مسجد نبی کے اب بھی قریب ہے, وہ جو مارکیٹ سب گئے ہوں گے دیکھا ہوگا مارکیٹ. ہاں جی وہاں چلے گئے جی مارکیٹ میں. وہاں جا کے تو سیدنا بلال حبشی نے کھجوروں کا ریٹ پوچھا, ادھر ادھر پھرتے رہے, جا کے کھجوریں خریدی, لے کے وہ تڑی کھجوروں کی 2 تڑی جتنی بھی تھی وہ لے کے بیٹھ گئے. بھائی میٹھیاں کھجوراں لے لو, میٹھیاں کھجوراں لے لو. سارا دن کھجوریں اپنا آواز لگاتے رہے. شام کو آئے تو بڑا طبیعت جو تھی ذرا بوجھل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سنا بھی بلال تیری بزنس دا کیسا رہا؟ کہ حضور بڑا ہی ٹھنڈا کام ہے. جیسے ہمارے یہاں کسی بھی بزنس مین سے پوچھے نا, میں لوگوں کو کہتا ہوں اور یار کبھی شکر بھی اللہ دے ادا کرو. جنہوں پوچھو آج کل جی کاروبار بڑا مندا ہے. آج کل میں کہا کبھی چنگا بھی ہویا ہے, ایک کار تو 5 کاراں ہو گئی ہیں, ایک کوٹھی تو 10 کوٹھیاں ہو گئی ہیں, کاروبار بڑا مندا ہے. میں کہا کبھی اللہ دے شکر بھی ادا کرو, یا اللہ تیرا شکر ہے. بزنس مین اکثر آپ دیکھیں گے اس طرح شکایت کرتے. خیر انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا ہی مندا, بڑا کم, میرا تو کاروبار ہی بہہ گیا. ان کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جب میں گیا نا مارکیٹ میں تو وہاں بڑی بڑی لمبی کھجوریں, آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی اعلیٰ کھجور ملتی ہے مدینہ سے, تو یا رسول اللہ وہ بڑی مہنگی تھیں, پیسے میرے پاس کم تھے, تو میں نے جو سستی کھجوریں تھیں نا وہ کالی کالی چھوٹی کھجوریں تھیں, میں نے وہ سستی سمجھ کے لے لی, وہ ڈھیر ساری آ گئی تھی. یا رسول اللہ جیڑا بندہ آیا ہے انہیں وڈیاں لمبیاں کھجوراں خریدی ہیں, چنگیاں کھجوراں خریدی ہیں, میرے کو کسی نے خریدی ہی نہیں, میں تو اونجی کھجوراں لے کے آ گیا. اب یہ ہے کیا کیا نہیں ملتا, 2 جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ. آقا نے کیا فرمایا؟ بلال آج کے بعد قیامت تک لوگ تمہاری کھجوریں خریدیں گے سب سے پہلے آ کے. یہ اجوا کھجور جو جاتا ہے مدینے سے, آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اجوا لے آئی میرے یہاں سے. اجوا جس گھر میں ہو جادو اثر نہیں کرتا, جادو اثر نہیں, اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا, اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا, اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں, اس گھر سے بیماری دور ہوتی ہے. اجوا جو کھائے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی. اجوا کی کھجور بھی جو ہے اس کو بھی پیس کے کھاتے ہیں تو دل کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں. کیا گٹھلی جو ہے اس کی. کیا فرمایا؟ قیامت تک بلال اب تیری کھجوریں جو ہے یہ لوگ خریدیں گے. خرید رہے ہیں کہ نہیں خرید رہے؟ پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ رسول اللہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, ہاں تمہارے لیے چلے گئے, تمہارا ان سے تعلق ختم ہو گیا, ہمارا تو ہر لمحہ. امام مرسی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں ہمارے, کیا فرماتے ہیں 40 برس تک ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ پاک کے سامنے تھے, اور اگر ایک لمحہ ادھر ادھر ہو جاتے میں سمجھتا میں کافر ہو گیا ہوں. امام جلال الدین سیوطی کو کتنے سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے میں زیارت ہوئی ہے. تم باتیں کرتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات غوث الاعظم فرمائے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی. میں رب دے سارے شہروں نوں انج ویکھنا جویں ہاتھے رائی دا دانا, انج جویں کڑک دا دانا رکھیا ہوا ہے. تو یہ تو غوث الاعظم کی شان ہے. تو جو اللہ کے محبوب وجہ تخلیق کائنات رحمت اللہ علیہ ایک لمحہ کے لیے حضور کی رحمت منقطع ہو جائے تو قیامت آ جائے گی. کیا سمجھتے ہو؟ مقام مصطفیٰ سمجھو, اپنی نسبت سمجھو, اپنا تعلق سمجھو. حضرت ابو ذر غفاری کا میں نے واقعہ شروع کیا تھا, آپ کو پریشان بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ذر کی گل ہے بھائی تو پریشان ہے؟ حضور دل کی باتیں جانتے تھے, حضور دل کی باتیں جانتے ہیں. حضور قیامت تک اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں. پوچھا نہیں صحابہ نے یا رسول اللہ صحابہ کمال تھا جی, کیسے ذہین لوگ تھے, ہمارے لیے پوچھتے تھے, ان کو یقین تھا ہر بات پہ. کہا یا رسول اللہ قیامت ہی تے ارب ہا مخلوق ہوئے گی, تے تسی سانو کس طرح سے آن لو گے؟ کیویں پتہ لگے گا میرا غلام؟ کس طرح پتہ لگے گا عنایت شاہ ہے, کس طرح پتہ لگے گا نعیم شاہ ہے, کس طرح پتہ لگے گا رانا فلانا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ جواب دیا, کہا کہ یہ بتاؤ یہ جو 5 کلیانہ گھوڑا ہوتا ہے, 5 کلیانی مجھ تو تسی سنی ہونی ہے نا, کہ جس کے وہ
چاروں ٹانگیں جو ہیں وہ نیچے سے سفید ہوتی ہیں, ماتھا پہ یہ جو ہے یہاں بھی سفیدی ہوتی ہے. اسی طرح گھوڑے بھی ہوتے ہیں 5 کلیانے, بڑے قیمتی ہوتے ہیں. فرمایا بڑا اجڑ ہوتا ہے نا, ہزاروں گھوڑے ہوتے ہیں, تو جو 5 کلیانہ گھوڑا ہے اس کو مالک کیسے پہچانتا ہے 1 منٹ کے اندر؟ اسی طرح میں اپنے غلاموں کو پہچانوں گا. اور جو وضو کرتے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے, جو سجدہ ریزی کرتے ہیں سجدہ جو ہے یہ چمک رہے ہوں گے. اور اگلی بات سناؤں بڑی آسان, قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا, کیا فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگ آئیں گے, لوگ آپس میں کہیں گے یہ کوئی انبیاء ہے, دوسرے کہیں گے نہیں نہیں یہ تو شہید ہے, کہ نہیں, تیسرے کہیں گے نہیں یہ کوئی بڑے کتب اور ولی ہیں. ارشاد ہوگا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے, یہ ان کے چہرے. یہ جو تم یہاں آئے ہو تو تم صرف رانا صاحب کی خاطر تو نہیں آئے نا, ان کے بچے سے یقیناً تعلق ہوگا. دلوں کے اندر یہی ہے کہ اللہ رسول کی محبت کے لیے جائیں. ہم نے سرکار کی باتیں سنی ہیں, اور سرکار کی باتیں مجھے لوگوں نے پوچھا, میں لیکچر دے رہا تھا ایک زمانے میں اسٹاف کالج, بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب کھڑے ہوئے بڑے رونت کے انداز, مجھے کہنے لگے 92-3 کی بات ہے, کہنے لگے جی مجھے آپ ایمان کی تعریف بتا دیں. ان کا خیال تھا میں کہوں گا ایمان مفصل, ایمان مجمل, میں کوئی اس طرح کی بات کروں گا. میں نے کہا ایمان کی بڑی اچھی پہچان ہے. کہہ لگا کیا؟ میں کہا سرکار کی بات سن کے اگر چہرہ مسکرا جائے پھول کی طرح تو بس یہ ایمان کی نشانی ہے. حضور کی باتیں سن کے دیکھیں نا, حضرت عبداللہ بن عمر, قربان جاؤں, حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ آیا دیہاتی سادہ سا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے آپ کے وصال پاک کے بعد. آ کے بیٹھ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے, اور عبداللہ بن عمر عاشق رسول, کیسا عاشق رسول, جو وہاں پہ ہے نا ممبر شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, دیکھا آپ نے جہاں ریاض الجنہ میں نفل پڑھتے نا, سامنے ممبر ہے بنا ہوا, ممبر پہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدمین پاک لگے ہوئے تھے وہاں آپ ایسے کر کے مارتے, ایسے آنکھوں پہ لگاتے. آج کے مولوی کہتے ہیں شرک ہے, فلانا ہے, بدبخت, ان کو پتہ ہی نہیں, ایسے کر کے ایسے اپنے سینے پہ لگاتے تھے ہاتھ. جا رہے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ, تو صحابہ کہنے لگے وہ بستی ہے سامنے مسجد ہے, نماز پڑھیں, کہنے تسی جاؤ نماز پڑھو. وہ گئے نماز پڑھنے, واپس آئے, انہوں نے کہا سرکار تسی بھی تو ساڑھے نال جانے, تسی گئے نہیں, تسی ایتھے کیوں؟ کہنے لگے اس لیے ہوں یہاں ایک دفعہ سرکار نے نماز ادا کی تھی, میری خواہش یہ تھی جہاں سرکار کے قدم لگے وہاں عبداللہ بن عمر کی پیشانی ہو, میں نے اس لیے یہاں رک کے نماز پڑھی. یہ عاشق تھے. وہ آ کے کہنے لگا دیہاتی, کہتا ہے ہائے کاش حضور دی ظاہری حیات وچ میں انہاں دی زیارت کردا, کاش میں اس ویلے ایمان لے آندا, انہاں نال میری ملاقات ہو جاندی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا پھر تو کی کردا؟ کہندا پھر میں پتہ کی کردا, میں حضور دے پائے اقدس نو چومدا, حضور دی تلیاں دے سلے اپنی میں اکھاں ملدا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے پاک نو بوسے دیندا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مبارک نو چومدا, میں حضور دیاں راواں نو چومدا. تے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا پھر میں تنیں ایک بڑی مزیدار گل نہ سناواں, بڑی ایمان افروز گل نہ سناواں. کہ سناؤ. کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے دل میں میری محبت ہوگی, جس آدمی کے دل میں میری محبت ہوگی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی, وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا. دوستو, میرے بھائیوں, میری بیٹیوں, بہنوں, اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ جب رحمت کونین سب کا ذکر پاک ہوتا ہے تو ہمارے دل وجد میں آتے ہیں کہ نہیں ہوتے, ہماری خوشی ہوتی ہے کہ نہیں, حضور کے واقعات پڑھتے ہوئے ہماری آنکھیں نمناک ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. یہ باتیں ہیں, بے شمار گفتگو ہو سکتی تھی, بڑا وقت ہو گیا, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. حافظ مظہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھے ہمارے ملک کے, بہت بڑے نعت گو شاعر اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کی باتیں کرنے سنانا شروع کروں تو بڑا وقت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد, بھائی میری طرف توجہ رکھو, یہ میرا معمول نہیں ہے, ادھر ادھر مت دیکھو. جو نعت خان صاحب آ رہے ہیں, آپ نے کبھی نعت خان دیکھا نہیں, اسٹیج پہ آ جائیں گے آپ دیکھ لیں گے ان کو, ادھر ادھر نہیں, حضور کا ذکر ہو رہا ہے مت ادھر ادھر دیکھیں, وہ آ جائیں گے آپ دیکھ لیں. بندہ نہیں جے کدی ویکھیا, دھیان نہ, میری طرف دھیان دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد, ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی, نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم, کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی.
جہاں سے ملی تھی بسیری کو چادر، جہاں کیف ساما تھی روح غزالی، وہیں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے، وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ، ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی۔ اور اب آمین کہنی آپ نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پھر عطا ہو شان بوذر، ہمیں پھر عطا ہو شان بوذر، ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی، دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے اور سلامت رہے تیرے روضے کی جالی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔